اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ جمال آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصطلاحات جو استعمال ہوں گی تجوید میں، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں حروف۔ الف سے لے کر یا تک تمام حروف ہیں جن کی تعداد 29 ہے۔ پھر آتے ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط تغ ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ یہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ پھر ہیں حروف حلقی، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ اور الف ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ پھر ہیں حروف مدہ، وہ حروف جو ہوا پر ختم ہوں، یعنی الف، واو، یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا جو لفظ ہے، ما قبل جو لفظ ہے اس پہ حرکت لگی ہوئی ہو تو وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور حروف لین میں بھی یہ دو ہی لفظ ہوتے ہیں، واو اور یا، لیکن ان میں ما قبل زبر ہوتی ہے اور یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، ٹھیک ہے۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرا زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، سکون جزم کو کہتے ہیں، تشدید شد کو کہتے ہیں، تنوین، یہ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ ہمارا استعمال ہوگا، کسی بھی لفظ پر دو زبر لگی ہوں، دو پیش لگی ہو یا دو زیر لگی ہوں، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اظہار، یہ نون ساکن کے قواعد میں سے آتا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین اور میم ساکن کو بغیر غنے کے پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ غنہ ناک میں آواز لے جانا۔ اعادہ کہتے ہیں جس کلمے پر وقف کیا، یعنی جہاں آپ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، آپ رک جاتے ہیں، تو آپ اس کو دین آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ دو لفظ پیچھے سے یا ایک لفظ پیچھے سے، ایک کلمہ پیچھے سے اٹھائیں گے پھر پڑھیں گے۔ جیسے فور ایگزامپل آپ پڑھ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، تو جب آپ اس کو دوبارہ کریں گے تو اعادہ کریں گے، اور اعادہ کا مطلب ہے پیچھے سے پڑھیں گے۔ بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، یعنی اگر آپ کو کہیں ضرورت ہو بات کرنے کی یا پڑھتے پڑھتے آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو آپ پیچھے سے دو کلمے یا ایک کلمہ لے کے اعادہ کریں گے۔ ادغام، دو حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ پھر ہے ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یعنی جیسے نون ساکن ہے تو جب اس کے بعد میم با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ پھر ہے اخفاء، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں۔ تفہیم، حرف کو پر پڑھنا، ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا، ترتیل، بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے قراء حضرات جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ ترتیل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ حدر کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھنا جس سے تجوید کے قواعد نہ بگڑیں، اور یہ تراویح میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہے تدویر، ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا، اور یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو 5 وقت کی نماز میں امام پڑھتا ہے، یہ تدویر کہلاتی ہے۔ پھر ہے مد، حرف کو اس کی اصل مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا۔ پھر ہے قصر، حرف کو بغیر مد کے اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا۔ پھر مخارج، منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں مخارج کہلاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔